الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شان رحمت کا بیان چل رہا ہے۔ کل بروز اتوار 21 جون کو سورج گرہن ہونے والا ہے اور صبح 10:15 بجے سے لے کر تقریباً 1:45 بجے تک سورج گہن رہے گا۔ اس سلسلے سے آج کی اس نشست میں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ آج کی اس نشست میں سورج گہن کے سلسلے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن بھی ہوا ہے، چاند گرہن بھی ہوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موقعوں پر جو عمل کیا ہے وہ امت کے سامنے ہے۔ حضرات صحابہ نے اس کو امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو اتفاق سے اسی دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا شیر خارگی کی عمر میں، کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار، بڑی محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لڑکے حضرت خدیجہ سے تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، اور پیغمبری اور نبوت کے بعد یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہونے والے لڑکے حضرت ابراہیم تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ سورج گہن ہو گیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ سورج کی روشنی جو زمین پر پڑتی ہے تو سورج اور زمین کے درمیان میں چاند حائل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اپنے کام پر لگا رکھا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گھبرائے ہوئے تشریف لائے کہ آپ کی چادر نیچے گر گئی تھی، اور آپ نے بجائے چادر سنبھالنے کے وہ گھسٹتی رہی، اور آپ چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی، قیامت آ جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ آپ نے صحابہ کے جمع ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھائی، اور لمبی 2 رکعت نماز پڑھی، جس میں قرأت بھی بہت لمبی کی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ ایک رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھا۔
اور پھر رکوع بھی لمبا کیا، سجدہ بھی لمبا کیا۔ لمبی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا، اور صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی پر ان کو گہن نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ سورج کو گہن کسی بڑے آدمی کے دنیا سے چلے جانے پر ہوتا ہے، اور اتفاق سے حضرت ابراہیم کا اسی دن انتقال ہوا تھا، تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید حضرت ابراہیم کے انتقال پر جیسا ہمارا عقیدہ اور خیال ہے، اسی طرح سے آج حضرت ابراہیم کے انتقال پر سورج کو گہن لگ گیا ہے، تو یہ عقیدہ دلوں میں پختہ ہو رہا تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو گہن کسی انسان کے جینے یا مرنے سے نہیں لگتا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ یہ اپنی نشانیاں اس لیے دکھاتے ہیں کہ یخوف اللہ بہ عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ڈرانا چاہتے ہیں، کہ بندوں کے دل میں ایک سہم، ایک گھبراہٹ، ایک خوف پیدا ہو، اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ جل جلالہ من والہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کی رحمت کو طلب کریں، اور اللہ جل شانہ کے فضل کا سوال کریں، اللہ کے غضب اور اس کے غصے سے پناہ مانگیں، اور اللہ کی اطاعت خوشنودی والے عمل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ والی چیز پیش آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے سنت ہے، اور حضرات علماء فقہا نے فرمایا کہ یہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے لیتے ہیں، ان کو کسوف ہوتا ہے، سورج کو کسوف ہوتا ہے اور چاند کو خسوف ہوتا ہے۔ جی، سورج کے گہن کو کسوف کہا جاتا ہے عربی میں، چاند کے گہن کو خسوف کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو فرمایا سورج اور چاند کو جو گہن لگتا ہے یہ اللہ کے حکم سے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نمازیں پڑھو، صدقہ خیرات کرو، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ تو عام حالات میں سورج گرہن کے موقع پر 2 رکعت سنت مؤکدہ نماز مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، اور لمبی قرأت کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے، اور الحمدللہ جتنا وقت ہے اس کو گھیر کر دعاؤں میں لگایا جاتا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اب عام حالات معمول اور نارمل حالات نہیں ہیں، اور پورے ملک میں یہ وبائی مرض کی وجہ سے حالات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ ان سب بگڑتے ہوئے حالات کو سامنے رکھ کر حضرات علماء، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم اور حضرات علماء نے یہ گزارش کی ہے کہ مسجدیں تو 5 وقتہ نماز اور جمعہ کے لیے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، اور نماز کسوف میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے بلکہ 10:15 سے لے کر 1:45 بجے تک قریب 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے کا لمبا عرصہ ہے۔ اتنا لمبا عرصہ مسجد میں
اور پھر سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلہ قائم رکھتے ہوئے لمبا وقت مسجد میں گزارنا، اور بہت سارے علاقوں میں تو ابھی تک مسجدیں کھلی بھی نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات علماء نے گزارش کی ہے، اگر کوئی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہے، مسجد والے اس کی اجازت دیں تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر احتیاط اسی میں نظر آتی ہے کہ ہم اپنے گھروں ہی میں اعمال سے اس وقت کو آباد رکھیں، اور مسجد میں نماز پڑھی جائے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، مسنون وہی ہے۔ گنجائش فقہا نے 4 رکعت کی بھی دی ہے، لیکن گھروں میں نماز پڑھی جائے تو حضرات فقہا نے بہتر یہی کہا ہے کہ وہ تنہا پڑھی جائیں۔ موجودہ حالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک گنجائش یہ بھی نکل جائے کہ گھر کے افراد باجماعت پڑھیں، تو فقہا کی طرف سے اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن زیادہ بہتر تنہا پڑھ لینا ہے، کیونکہ بہت لمبی نماز ہوتی ہے، اور اتنی لمبی نماز پڑھانے والے وہ گھروں میں عام طور سے موجود نہیں ہوتے ہیں، تو تنہا تنہا 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں، اور پھر دعاؤں میں لگیں، تلاوت میں لگیں، تسبیح میں لگیں، کچھ صدقات خیرات کریں، صدقہ خیرات کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں کہ الصدقۃ ترد البلا، صدقے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے صدقے کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ میں یہ کے بعد دیگر جو بلائیں آ رہی ہیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، ان آزمائشوں میں اللہ جل جلالہ من والہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے۔ ہر مسلمان کے لیے، چاہے جس حال میں ہو، ہر مسلمان کے لیے حکم یہی ہے، وہ مرد ہو، عورت ہو، حاملہ ہو، کہ ہر خاتون اور ہر مرد اور مسافر ہو، مقیم ہو، ہر آدمی کے لیے شریعت یہی کہتی ہے کہ وہ اس وقت کو عمل سے آباد رکھے۔ اس وقت میں غفلت اور نافرمانی، لاپرواہی، اور آج کل جیسے بہت ساری بری عادتیں ہم سب کو لگ گئی ہیں، بری عادتوں کی لت سی پڑ گئی ہے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے کہ یہ بری لت ہمارے لیے کہیں نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ ایک طرف اللہ کا غصہ ہے، اور ہم اللہ کے غضب اور غصے کو بڑھاوا دینے والی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں، تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط برتیں، اور سب کے سب کل کے دن بہتر یہی ہے، ہماری گزارش یہی ہے، ہاں اس سے انکار نہیں ہے کہ جہاں اطمینان کے ساتھ میں مسجد میں نماز ادا کی جا سکتی ہو تو مسجد میں نماز ادا کرنے سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، مسجد ہی میں نماز ادا ہونا چاہیے عام حالات کے اندر، لیکن موجودہ حالات میں چونکہ لمبا وقت نماز میں گزرتا ہے، اور اگر مجمع بڑھ جائے تو پھر مشکلیں ہو سکتی ہیں۔ مسجد جمعہ اور جماعت کے لیے کھلی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، مسجدیں ہماری جمعہ اور جماعت کے لیے 5 وقتہ نمازوں کے لیے کھلی رہیں، اس لیے بھی احتیاط اسی میں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پڑھیں۔ گھر میں دونوں گنجائشیں فقہا کی روایتوں اور عبارتوں سے ملتی ہیں کہ آپ باجماعت پڑھنا چاہیں تو باجماعت ادا کریں، اور اگر آپ تنہا پڑھنا چاہیں تو تنہا پڑھیں، چونکہ عام حالات میں مسجد میں کے علاوہ جو گھروں میں پڑھتے تھے ان کے لیے تو ترغیب یہی تھی کہ وہ تنہا تنہا پڑھ لیں نمازیں، لیکن اب چونکہ مجبوری کی وجہ سے مسجد نہیں جا رہے ہیں تو اس مجبوری کی بنا پر فقہا کے اس ارشاد پر کہ مسجد کے علاوہ دوسری جگہ پر بھی باجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش فقہا کی طرف سے ہے، اس لیے باجماعت نماز پڑھنے میں بھی کوئی زیادہ حرج نہیں ہے، باجماعت نماز بھی گھروں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال کسوف، یہ سورج گرہن کا موقع، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے مانگنے کا موقع ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ
اور استغفار کرنے کا موقع ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ جل جلالہ من والہ ہم سب کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ارحمنا فإنک بنا راحم ولا تعذبنا فإنک علینا قادر ولا تخزنا فإنک بنا عالم۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔